سے نوٹ کر رہا تھا. سب سے پہلے تو جب یہ تلاوت کلام پاک آپ کے سامنے ہوئی ہے تو جو پہلی 5 آیات اس بچی نے کہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے سامنے دہرا دوں ایک دفعہ. یہ جو برابری کی بات ہم نے کی ہے نا، استحصال کی بات کی ہے یا میم نے بات کی ہے، ممکن ہے آپ کو ان آیات کے ترجمے میں اس کا جواب مل جائے. وہ بچی کہہ رہی تھی وَالتِّین وَالزَّیتُون وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور 5واں تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم، اور 6ٹھی آیت یہ تھی ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ. اللہ نے کہا ہے کہ مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، 4 قسمیں کھائیں، اور کہا کہ آقا پیغمبر میرے نبی آپ کے اس شہر کی بھی قسم ہے جو آپ کو بہت عزیز ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم، میں نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، خوبصورت خطوط پر استوار کیا ہے. اور 6ٹھی آیت میں کہا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ، اور وہ اتنا نیچ ثابت ہوا ہے، اتنا گھٹیا ثابت ہوا ہے کہ اس نے جب اپنے آپ کو گرایا ہے تو اس نے اپنے آپ کو غلیظ نالی کا کیڑا بنا دیا ہے. میں نے خوبصورت پیدا کیا، 4 قسمیں کھا کر کہا، اور کہا جب اس نے اپنے آپ کو گرایا ہے تو وہ انتہائی نیچوں کا نیچ بن گیا ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ابھی جا کے اس کا ترجمہ قرآن میں دیکھ لیجئے گا کہ جب اس نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا تو نیچوں کا نیچ بن گیا. میں نے اس کو بنایا تو خوبصورت بنایا. اب جب انسان کے بارے میں بات ہوئی نا، اشرف المخلوقات کہا گیا، تو اس میں صرف مرد تو تھے ہی نہیں، اس میں تو عورت بھی شامل تھی. عورت اور مرد کی اللہ نے کہیں تقسیم کی ہے، کہیں کو فرق رکھا؟ انسان کہہ کر مخاطب کیا اور کہا دونوں کو خوبصورت خطوط پر میں نے استوار کیا ہے. خواتین کے بارے میں کون نامراد ہو سکتا ہے، کون بیوقوف ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں عورت کے وجود کو مانتا نہیں ہوں، جبکہ اسی عورت کے کوکھ سے جنم لے کے اس دنیا میں آیا ہو، اسی عورت کو بہن کی شکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہو، آفٹر میرج بیٹی کی شکل میں اس کی گود میں ہو، اور وہ کہے کہ میں عورت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا. تو کیا یہ ایک کھلا مذاق نہیں لگے گا آپ کو؟ میرا خیال کچھ اور ہے. پرابلم اور ایشو عورت کے استحصال کا نہیں تھا. ابھی ہم نہ بتا رہے تھے نا، نہیں وہ بیٹی بتا رہی تھی کہ بھائی 1975 میں UN نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا. میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہ رہا ایکچولی. میری ایک کتاب ہے بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ، وہ 400 صفحے کی کتاب ہے، وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. روزنامہ پاکستان کی ویب سائٹ ہے، تو اس نے قسط وار میری اس کتاب کو چھاپا ہوا ہے. اس پہ میں نے یہ لکھا کہ امریکہ میں عورت گھر سے باہر کیسے آئی تھی اور اس سے پہلے عورت امریکہ میں کیسے ہوتی تھی. آپ 19 سینچری جو 19ویں صدی جسے کہتے ہیں، 1800 کچھ کا، عورت یقین جانے جس طرح KPK کی عورت ہے نا، آج ہم وہ تو ٹریڈیشنل لوگ ہیں نا، خیبر پختونخوا کے لوگ خواتین کو اپنے گھروں میں زیادہ وہ کہتے ہیں آپ گھر میں رہیں، بازار میں مت جائیں، یا بلوچستان کی خواتین کو لے لیجئے. آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، اگر 19ویں صدی میں یعنی کہ 1800 کچھ میں اگر امریکہ کی عورت اسی طرح سے گھروں میں نہ رہتی ہو تو آپ مجھ سے گلہ کیجئے گا. حقوق کا نعرہ تو بہت بعد میں لگا ہے، عورت کے حقوق کی بات کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اوپر برطانیہ حکومت کرتا تھا؟ کس کس کو پتہ ہے اس بات کا؟ پتہ نا؟ آدھے امریکہ پہ فرانس حکومت کرتا تھا، آدھے امریکہ پہ برطانیہ حکومت کرتا تھا. ان لوگوں نے امریکہ کا ایگریکلچر سسٹم تھا، جیسے ہمارا 70% پاکستان میں ایگریکلچر ہے نا، کھیتی باڑی ہے، امریکہ میں بھی ایسا ہی تھا. فرانس اور برطانیہ نے امریکہ میں جا کے جب فیکٹریاں لگائیں، جب ملیں لگائیں نا ان لوگوں نے، تو وہ ویکلی تنخواہ دیتے تھے، ہفتے بعد. اور جب آپ کھیت میں کام کرتے ہیں تو اس کا اجر، اس کا عوض تو آپ کو 6 مہینے بعد ملتا ہے کھیت کا جب پکتا ہے. تو جب مرد اس فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے گیا تو وہ ہفتے بعد پیسے مل جاتے تھے، $50 مل گئے، 40، جو بھی اس وقت کا بیگار تھا ان کو مل جاتا تھا. اب تب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اور عورت نے کہا کہ اگر تم ایک بندہ فیکٹری میں کام کرنے جاتے ہو اور تمہیں ملتے ہیں $30
اور اگر میں بھی کھیت چھوڑ کے فیکٹری میں کام کرنے جاؤں تو ہفتے بعد ہمیں $60 ملنا شروع ہو جائیں گے. عورت اس طرح سے نکلی, اس لالچ کی بنیاد پہ نکلی. اور پھر جب باہر نکلی عورت اور مردوں کے ساتھ کام کرنے لگی تو پھر یہ ایکولنسی کی بات کا مسئلہ شروع ہو گیا کہ بھئی کس کے حقوق زیادہ ہیں, کس کے حقوق کم ہیں. امریکہ, برطانیہ, یورپ, افریقہ, کینیڈا, سری لنکا, ایشیا, ملیشیا, انڈونیشیا, سینٹرل ایشیا اور جو پیسیفک کنٹریز ہیں, پوری دنیا کے اندر عورت ایک جیسی ہے, مرد ایک جیسا ہے. عورت اور مرد میں امتیاز کہاں آ رہا ہے, فرق کہاں آ رہا ہے؟ اس کے کلچر اور مذہب کی بنیاد پہ آ رہا ہے. جہاں میں غلط کہوں, آپ کو پورا حق ہے کہ ایک بیٹی کھڑی ہو کے کہے سر یہ آپ بکواس کر رہے ہیں, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کو پورا رائٹ دے رہا ہوں. عورت کی شناخت, عورت کا وقار, عورت کا مقام, اس کا مذہب اور اس کا کلچر جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے, پوری دنیا کے اندر یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ملیشیا کے اندر 80% جو ورکرز ہیں وہ فیمیل ورکرز ہیں. کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ کیا سعودی عرب میں ایسا ہے؟ کیا UAE میں ایسا ہے؟ انڈونیشیا میں ایسا ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کلچر کا فرق ہے, مذہب کی تعلیمات کا فرق ہے. یا تو عورت کے حقوق کا نعرہ لگانے والے یا تو اس بہادری اور جرت کا مقابلہ کریں, کہیں نہ میرا کوئی اللہ ہے, نہ میرا کوئی رسول ہے, نہ میرا کوئی وطن ہے, جو میرے دل میں آئے وہی میرا اللہ ہے, جو میری خواہش پیدا ہو یہی میری مرضی ہے, اور جو میری نفسانی خواہشات ہیں میں جیسے چاہوں جیوں یہی میرا مذہب ہے. نام رکھتے ہیں نبی کی بیٹی والا, نام رکھتے ہیں نبی کے چچا والا حمزہ اور فاطمہ اور نبی کی بیوی والا خدیجہ, اور کہتے ہیں کہ میں جیسے مرضی چاہوں جیوں, تو یہ تو خیانت ہے نا. پھر نعرہ لگائیے, جرت کیجئے, کہیں مجھے کوئی سروکار نہیں خدیجہ سے, فاطمہ سے, مجھے کوئی سروکار نہیں حمزہ اور عمر سے, ابو بکر سے. جرت کا مظاہرہ کیجئے. منافقت کیوں ہے پھر؟ یہ منافقت کیسی؟ میرا باپ مسلمان ہے, ماں مسلمان ہے, میں مسلمان ہوں, میرے بچوں کے نام بھی اسلامی رکھوں گا. نہیں, بیزار ہیں تو پوری طرح بیزار ہوں, اعزاز سمجھتے ہیں تو پوری طرح اعزاز سمجھیے. لولا لنگڑا عشق نہ مذہب سے کیجئے, نہ ماں باپ سے کیجئے, نہ اللہ کے نبی سے کیجئے. لولا لنگڑا پیار نہ کریں, کرنا ہے تو پھر سارا ہی کیجئے. میں نے پہلے آپ سے کہا, پوری دنیا کے اندر عورت کا مقام اس کا مذہب اور کلچر طے کرتا ہے. بلوچستان کے لوگ اپنی خواتین کو اسی طرح سے گھروں سے نکلنے دیتے ہیں جس طرح لاہور کے لوگ نکلنے دیتے ہیں, اسی طرح نکلنے دیتے ہیں. فرق ہے نا. سوابی کے لوگ اسی طرح سے اپنی بچیوں کو یا بیٹیوں کو یا خواتین کو بازار جانے دیتے ہیں جس طرح گجرانوالہ کے لوگ جانے دیتے ہیں. نہیں, وہ کلچر اور ہے, یہ کلچر اور ہے, کلچر کا فرق ہے. What do you think about that? جب پاکستان سے آپ باہر آ گئے, امریکہ میں چلے گئے, ازبکستان آ گئے, کرغزستان چلے گئے, ملیشیا, انڈونیشیا, کسی اور ملک چلے گئے, تو رہیں گے تو پاکستانی نا. پاسپورٹ پاکستان کا ہے نا, لوگ آپ کو پاکستانی ہی کہیں گے نا, اور مذہب کے خانے میں تو اسلام ہی لکھا ہوگا نا. تو پھر یہ کیا عجیب سا نہیں لگے گا پاسپورٹ پاکستانی, کام امریکی؟ عجیب سا تو لگے گا نا, میرا خیال ہے. نام مسلمان, مذہب کے خانے میں اسلام, اور کام جو ہے وہ غیر مسلمان والے, تو یہ بات تو تھوڑی عجیب لگے گی نا. لہٰذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, عورت کہیں قید نہیں ہے. اگر عورت قید ہوتی تو آپ سمرقند میں MBBS کرنے کے لیے آتے. اگر آپ کے پیرنٹس, آپ کے بھائیوں نے آپ کو قید کرنے کی تجویز سوچی ہوتی تو آپ سمرقند میں یار یہاں بیٹھ کے MBBS کر رہے ہوتے. آپ کو یہ کیسے حق پہنچتا ہے؟ آپ کہیں عورت کا بڑا استحصال ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پہنچتا میرے خیال میں. آپ کے پیرنٹس نے تو آپ پر اعتماد کیا ہے, آپ سے پیار کیا ہے. جس طرح وہ اپنے بیٹوں پر خرچ کر رہے تھے اسی طرح اپنی بیٹیوں پر خرچ کر رہے ہیں. تو آپ کو تو اپنے پیرنٹس کا, اپنے عزیزوں کا, رشتوں کا آپ کو تو ممنون ہونا چاہیے, مشکور ہونا چاہیے. لیکن اپنی اس آئیڈینٹی کو, یہ میں نے جان بوجھ کے لکھوایا تھا, مائی آئیڈینٹی مائی پرائڈ.
یہ میرا آئیڈیا ہے, یہ فوٹو میں نے لگائی ہے, یہ 60 پاکستان میں نے بنایا ہے, یہ میں نے ڈیزائن کروایا تھا. یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ سارے بولیں ذرا. جس کو برا نہیں, جس کو برا لگتا ہے پہلے وہ بولے. یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ برے والے پہلے بولیں جن کو برا لگ رہا ہے. اچھا, جن کو اچھا لگ رہا ہے وہ بولیں. یہ پاکستان کا کلچر ہے نا, ایسا ہی ہے نا. اسی طرح سے ایک اسلامی کلچر ہے. میں آپ کو یقین کریں رابعہ بصری نہیں بنانا چاہ رہا کہ آپ حضرت رابعہ بصری کی طرح ہر وقت بس تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور دن کے ساتھ نمازیں پڑھا کریں. میں یہ نہیں چاہ رہا, لیکن میں دستک تو دے سکتا ہوں نا. آپ بیٹیاں تو ہیں نا, ہماری بچیاں ہیں, اتنا تو کیا جا سکتا ہے. جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا, اس نبی کی بیٹی جب دنیا سے جا رہی تھی نا تو انہوں نے کہا تھا علی میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں رات کی تاریکی میں لے کے جانا کہ میرے کفن کی طرف بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی بیٹی مجھے یہ تربیت دے کر گئی ہو کہ کفن پر بھی نظر کسی غیر محرم کی نہیں پڑنی چاہیے. اب زیادہ تفصیل میں نے نہیں جانا, بس اشارہ کرتا جاؤں گا تھوڑا سا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ جن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ دروازے پر کھڑے تھے وہ تو نابینا تھے, تو انہوں نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے, اور آپ نے اس پر بھی مجھ پر اعتراض کیا کہ میں کیوں ان سے کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نابینا تھے, تم تو نابینا نہیں تھی نا, آپ تو اس کو دیکھ رہی تھی نا. نابینا تو وہ تھے, وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا, آپ تو ان کو دیکھ رہی تھی. میں اگین اینڈ اگین یہ کہہ رہا ہوں, شرم اور حیا مذہب کا حسن ہے اور ہمارے کلچر کا حسن ہے. اپنے پاکستان کے اس جھنڈے تلے بسنے والے ان 4 صوبوں کو 5 صوبوں کو دیکھو تو صحیح ذرا, کون ایسا بھائی ہے, کون ایسا باپ ہے کہ جو حیا کا اور غیرت کا علم بردار نہیں ہے اور مجسمہ نہیں ہے. اور اس بھائی کو, اس باپ کو کسی دوسری جگہ پر آ کے یا ان سے دور ہو کر اگر شرمندہ کیا جائے تو کیا یہ انصاف ہے ان کے ساتھ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ سے مراد عورت, مرد کو بھی غلط کام کی اجازت نہیں ہے. عورت کا مسئلہ اور ہے. عورت ایک پورے معاشرے کی تربیت کرتی ہے, معاشرے میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ایک عورت جب خراب ہوتی ہے نا پوری نسل خراب ہو جاتی ہے. آفٹر میرڈ اس کے 4 بیبی ہوئے, 5 ہوئے, 6 ہوئے, 2 ہوئے, 1 ہوا. اس نے وہی تربیت اس کی کرنی ہے جس تربیت سے وہ خود گزری ہے, جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اگر وہ اچھی ویلیوز والی تھی, اچھی اقدار والی تھی تو اپنے بچوں کی پرورش بھی ویسے ہی کرے گی. لیکن اگر خود اس نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ جس میں نہ پاکستان کی ثقافت نظر آتی تھی, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نظر آتی تھی, تو ہاؤ از پاسبل کہ اپنے بچوں کے لیے بھی وہ وہی پسند کرے گی. اور میں ایک بات بتا دوں, پسند کرے گی بھی تو اس کے بچے کبھی بھی جو ہے وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے. یہ عمل کا رد عمل ہے, مکافات عمل ہے. آج جو میں اپنے ماں باپ سے کروں گا, یہ بات لکھ لیجئے گا میری, آفٹر 20 ایئرز یا 25 سال کے بعد میری اولاد میرے ساتھ یہی کرے گی. یہ ایک فقیر آج آپ کو یہ کہہ رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر میں بیٹا ہو کے کسی باپ کا دل دکھا رہا ہوں نا, تو 25 سال کے بعد میرا بیٹا ہو کے تو باپ کی حیثیت میں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. یہ کبھی نہ سوچئے گا. میں بہت کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا. امام غزالی نے کہا تھا گناہ ایک ادھار ہوتا ہے. گناہ کی ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا, گناہ ایک ادھار ہے. دنیا میں کہیں بھی جا کے چھوڑاؤ گے یہ واپس تمہارے گھر تک پہنچ جائے گا. کبھی جب تم ماں کی حیثیت میں ہوگے, کبھی جب تم باپ کی حیثیت سے ہوگے. یہ ایک ادھار ہوتا ہے جو باہر چھوڑ کر آتے ہو, یہ واپس آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال ان شارٹ ورڈز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ تھوڑا سا میں آپ سے دستک دینا چاہ رہا تھا, گپ شپ کرنا چاہ رہا تھا. آپ کے پیرنٹس نے آپ پر بڑا اعتماد کیا ہے. عورت کی حیثیت سے ہم آپ کو ہمیشہ آپ کو بیٹی کال کیا ہے, ہم نے ہمیشہ اپنے بچے کال کیا ہے. میں کسی بیٹی کا کسی کا نام لے کر مخاطب نہیں کرنا چاہتا.
آنکھیں دو ہیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں, کان دو ہیں سننے کا کام کرتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. غور سے سنیے گا, دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. لیکن میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, عورت کو عزت چاہیے نا تو عزت لینے والا کام کیجئے گا. عزت چاہیے نا. آپ میری بیٹیاں ہو, مجھے آپ سے, میری اپنی بیٹی آپ کی ایج فیلو ہے, مجھے شرم آ رہی ہے کچھ اس طرح سے بات کرتے ہوئے, لیکن پھر بھی میں اشارتاً آپ سے بات کروں گا کہ ایک آج آپ نے اپنی باقی ساری زندگی کی نا بنیاد رکھنی ہے اس جگہ پہ آ کے. آپ گھر میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, پیرنٹس سر پر تھے, آپ کیسے کر سکتے تھے؟ اصل تو امتحان بیٹا یہ ہے, باپ سر پہ کوئی نہیں, بھائی روکنے والا کوئی نہیں ہے, کال آئے اٹینڈ کریں نہ کریں. اصل امتحان تو یہ ہے, آپ کی تربیت تو یہ ہے, خون کی تاثیر اور حدت اور اظہار تو یہ ہے. یہاں پتہ چلے گا. اس دن ایک بچی تھی تو یہاں کوریڈور میں نے کہا کہاں جا رہی ہو تم؟ میری عادت ہے میں چھیڑتا رہتا ہوں بچوں کو, آپ بچیوں کو, کہاں جا رہی ہو؟ وہ سر جی ادھر جا رہی تھی. تم نے کیا پہننا ہوا ہے؟ اور سر جی پھر ماحول ایسا ہے نا. میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا, شیخ سعدی نے لکھا ہے, ماحول کا میں بات بولوں, شیخ سعدی نے لکھا ہے ایک یہ جو عقاب ہوتا ہے نا, باز جسے کہ شاہین جسے کہتے ہیں, اس کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے. شاہین کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے. اس کی شکل چیل جیسی ہوتی ہے. چیل اور شاہین کی شکل تقریباً ایک جیسی ہے, ان کے انڈے بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک چیل اڑ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ نیچے ایک انڈا پڑا ہوا ہے اور وہ شاہین کا انڈا تھا. اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھونسلے میں لے گیا جہاں اس کے اپنے بھی 2 یا 3 انڈے پڑے ہوئے تھے. اب جب اس میں سے بچہ نکلے اور شاہین چونکہ مردار چیل چونکہ مردار کھاتی ہے, اس نے وہ گوشت کے ٹکڑے کہیں سے اٹھائے اور لا کے بچوں کے منہ میں ڈالے. اس کے اپنے بچوں نے وہ کھا لیے, لیکن جو شاہین کا بچہ تھا اس نے اگل دیا, نہیں کھایا. اب وہ پھر سے وہ پکڑے اور اس کے منہ میں ڈالے, وہ پھر اگل دے, وہ نہ کھائے. اوپر سے کوئی پرندہ گزر رہا تھا, اس نے کہا یہ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا اس کو کھلا رہی ہوں, یہ کھاتا نہیں ہے, میرے بچے کھاتے ہیں. اس نے کہا بیوقوف تمہیں پتہ نہیں ہے یہ شاہین کا بچہ ہے, شاہین کا بچہ تو تازہ گوشت کھاتا ہے, وہ مردار تھوڑی کھاتا ہے. اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو انڈے سے میرے سامنے نکلا, اس کو کس نے بتایا ہے کہ بھائی تازہ کھانا ہے اور مردار نہیں کھانا؟ اس نے کہا بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ خون میں شامل ہوتی ہے چیز, یہ چیز خون میں شامل ہوتی ہے, کوئی کان میں آ کے نہیں بتاتا. ازبکستان ہے, امریکہ بھی چلے جاؤ نا تو خون بولے گا, ماحول نہیں بگاڑتا کچھ کسی کا, خون بولتا ہے. جہاں بھی ہوگے خون بولے گا, بھلے ازبکستان کا ایڈوانس ماحول ہو, بھلے امریکہ کا, کینیڈا کا ہو, جہاں کا مرضی ہو. کسی دن یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا کہ باحجاب خواتین ان یو ایس سے, لسٹ دیکھیے گا یوٹیوب پہ کتنی آتی ہے جو امریکہ میں رہ کے پردے کرتی ہیں اور حیا والی زندگی گزار رہی ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہیں, یو آر پراؤڈ, آپ بچے بھی الحمدللہ ویسے ہی ہیں. میری گفتگو کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھیے گا, اللہ معاف کرے کہ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی رہنا ہے ہمیں ایسا ہی اپنے پیرنٹس اور والدین کا فخر بن کے رہنا ہے, ہمیں ایسے ہی پاکستان کا فخر بن کے یہاں پر رہنا ہے. اور اگر کہیں کوئی کج آ رہا ہے, اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ نہیں کرنی چاہیے. نسلیں بھگتیں گی. آپ کو میں کہہ رہا ہوں, لوگوں سے عزت مانگتے ہو, جیسے میں نے پہلے بات کی, تو اپنی عزت کی حفاظت آپ تو کرو, پہلے اپنی عزت آپ کرو. میں نے ایک کتاب لکھی دا بیگنگ, اس کا انگریزی میں ترجمہ امریکن نیشنل لائبریری نے کیا دا بیگنگ, میں نے اردو میں لکھی تھی گدا گری. ایک وہی عمل ایک بری اور بازاری عورت پیسے لے کر کرتی ہے, اور ایک وہی عمل ہمارے معاشرے کی ایک معصوم, شریف, پاک باز عورت دوستی اور عشق کے نام پہ کر گزرتی ہے. کیا فرق رہ گیا اس میں؟ اور جس نے پیار محبت اور عشق کے نام پر وہ کر دیا ہے جو وہ پیسے لے کر دی, کیا فرق رہ گیا؟ تقدس کی حیا کی سب سے بڑی امانت آپ خود ہیں, سب سے بڑے اس امانت کی حفاظت آپ خود کرنے والے ہیں.
تو لہٰذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, وومن ڈے پہ آپ کو ہم ایک بار پھر گارنٹی دے رہے ہیں, آپ ہمارے بچے ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, انشاءاللہ العزیز کریں گے. آپ ہمارے اس حفاظتی حصار سے باہر نہ جائیے گا. یہ جو حفاظت کا ہاتھ ہے اس سے باہر نہ نکلیے گا. اپنے والدین سے, اپنے بھائیوں سے خیانت نہ کیجیے گا. جب کوئی ایسا کام کرنے کو دل چاہے نا تو فوراً سوچیے گا میرے ابا کو پتہ چلے گا تو کیا ری ایکشن ہوگا, میرے بھائی کو پتہ چلے گا تو کیا ری ایکشن ہوگا. لہٰذا چلتے پھرتے, اٹھتے چلتے بیٹھتے پاکستانی اور مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی, یہ جو لکھا تھا مائی آئیڈینٹی مائی پرائڈ, یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کی جو شناخت ہے بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, آپ کا پراؤڈ ہے کہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir. There is always an end to every event such as this beautiful event. We are glad that you all joined us today. Moreover, wish you all the happiness, health, peace and success in every field of life. Thank you so much.